بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سارے سننے والوں کو۔ ایک بگ ڈے کا آغاز ہوا، بہت بڑے دن کا۔ میں سننے والوں کو بول رہا کہ اپنی عبادتوں میں استغفار کثرت سے رکھو، جتنی استغفار کرو گے اتنا تمہارے اوپر رحمت آئی۔ اور معصومین نے خود کر کے بتایا، جبکہ معصومین کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بے شک دعائے کمل میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں نا، رٹ کے پڑھتے ہیں ہم دعائے کمل، ایک روٹین میں پڑھتے، ایک پریکٹس میں پڑھتے۔ تھرسڈے دعائے کمل پڑھنا ہے۔ ارے بابا، دعائے کمل کین چینج یور لائف، دعائے کمل کین چینج یور ڈیسٹینی۔ اپنی زبان میں پڑھو، اپنی لینگویج میں پڑھو، دین یو ول ریئلائز کہ مولا علی جیسی پرسنالٹی، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، کہ جس کی محبت واجب، جو کائنات کا مالک، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا بول رہا؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تقبس الدعا۔ امام علی کے تعلق سے گناہ سوچنا گناہ ہے۔ علی اس پرسنالٹی کا نام ہے، لیکن کس طرح سے مانگ رہے مولا کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے۔ آپ سوچو، مولا صرف یہ میسیج ہم کو دے رہا کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے اس طرح اس کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، تو تم کو کیا ہوا؟ What happened to you؟ تم کیوں نہیں مانگتے؟ تم کیوں نہیں بولتے؟ ہر دعا کے ساتھ استغفار کرنا۔ جب تک استغفار نہیں ہوگی کچھ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ایوری ڈے جب 4 رکعت عصر کی نماز پڑھتے نا، 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بس اللہ 700 گناہ کو معاف کرتا ہے ایک دن میں۔ کتنا کریم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا تواب الرحیم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے۔ پھر ایک بات بولو، کتنا سریع الرضا ہے۔ سبحان اللہ بول رہا ہے کہ ہم بولتے ہیں اللہ کو مالک تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے، وہ فوراً پلٹ کے بولتا بابا تم بھی راضی ہو رہے کسی سے؟ تم کتنے لوگوں سے راضی ہو یار؟ تم کتنے لوگوں سے؟ افسوس یہی تو شب قدر گزر گئی، ہم کو احساس ہی نہیں ہوا، فیلنگز ہی نہیں پیدا ہوا۔ میں یہ نہیں بولتا کسی کو نہیں، کچھ لوگوں کو ہوا ہوگا، ڈرے ہوں گے کہ اللہ پتہ نہیں معاف ہوئے۔ معصوم کا جملہ، عابد الرحمی کا جملہ نہیں۔ معصوم بولتے کہ اگر شب قدر میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو then he has to wait till روز عرفہ۔ آج کے اب یہ عرفے کا ہمارے پاس کیا پریپریشن ہے؟ کیا پریپریشن ہے؟ ہم کتنے دن سے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ وہ دن آنے والا ہے جس دن میرے اوپر پوری رحمت آئے گی۔ لیکن ادھر 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 سال بھر ہم نوک کرتے اللہ کے ڈور کو کہ پلیز اوپن دا ڈور فار می، اللہ تو میرے لیے دروازہ کھول دے۔ آج اللہ بول رہا تم کو، عرفے کے دن خالق کائنات بول رہا کہ میرے بندے آج تو آ جا میرے پاس، جسٹ کم ٹو می۔ وہ کچھ نہیں بول رہا، کیا بول رہا؟ کم ٹو می، میرے پاس آ جا، I will forgive you، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج یہ دن غنیمت سمجھو۔ میں نے I think last Thursday کی اہل بیت کی مجلس میں بولا تھا کہ آفس سے بریک لو، چھٹی کرو، پریپیئر کرو اس دن کے لیے۔ اس دن کو کھو مت، اس دن کو ضائع مت کرو، ویسٹ مت کرو۔ اگر یہ چلا جائے گا نا، پھر ہم ناک کرتے رہیں گے، ناک کرتے رہیں گے، ناک کرتے رہیں گے۔ وہ کریم ہے، وہ کریم۔ میں تھوڑی بول رہا ہے، تو معصوم امام بول رہا ہے، امام کے جملے کہ آج اگر آپ سنیں روز عرفہ، ستاروں کے مانند کسی کے گناہ ہے، اللہ اکبر، اس کا کرم دیکھو، ذروں کے برابر اگر کسی کے گناہ ہے، وعدہ کر رہا ہوں، اور اتنی دعائیں تمہاری ہیں آج، تو اللہ بولتا کہ تم مجھ سے مانگو میں معاف کر دوں گا۔ آج تمہاری دعا خدا کر۔ جتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں نا اب تک، آج تک ہر کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آبسٹیکل ہے، یہ رکاوٹ، یہ رکاوٹ، یہ رکاوٹ، یہ رکاوٹ سے رزق منہ تک آتا رک جاتا، یہ پریشانی، جتنے ہرڈلز ہیں تمہاری لائف کے، آج تم ساری رکاوٹوں کو ختم کر کے اس کی بارگاہ میں جانا۔ تو اب یہ اعمال کیسے شروع کرنا؟ دیکھیے، میں اعمال کے لیے بہت مختصر اعمال بتا رہا، میں وہ اعمال نہیں بتا رہا جو کتابوں میں ہے، وہ اعمال نہیں بتا رہا جو مفاتیح الجنان، وہ تو آپ کریں گے، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ میں آپ کو دوسرے اعمال بتا، میں وہ اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ اعمال بتا رہا ہوں۔ اور یقین کرو دنیا میں جہاں جہاں یہ عرفے، کئی سال سے تو میں بستان زہرا میں تھا، اب یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس سال نہیں آیا، ورنہ تو وہیں رہتا۔ تو یہ آپ ایسے یہ اعمال ہیں
کہ یہ اعمال تمہاری زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ یو ول سی، اگر آپ خلوص کے ساتھ کریں. اللہ کریم ہے، اللہ کریم. آج سب سے پہلے اگر غسل کر لیا ہے تو فائن، اگر غسل نہیں کیا ہے تو آج کا غسل بہت ضروری ہے. کوئی چیز واجب نہیں، لیٹ می ٹیل یو، کوئی چیز واجب نہیں، سارے مستحب اعمال. مستحب میں اجر زیادہ ہے، واجب تو کمپلسری ہے، کرنا ہی کرنا ہے. تو پہلی چیز غسل کرو، نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں روزے عرفہ کا. اب اس کی کئی نیتیں، میں ساری نیتوں کو چھوڑ دینا، آگے بتا دوں گا. آپ یقین کرو میری بات پہ، جب تم غسل کرو گے نا، سر سے پانی تمہارے نیچے ٹو تک جائے گا. تم غسل کے بعد یو ول فیل اٹ، کہ اتنے لائٹ اپنے آپ کو فیل کرو گے، اس لیے کہ کرم پروردگار غسل سے شروع ہو جائے. کتنا مرسیفل ہے، کتنا مرسیفل. اسی وقت تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا، سارے گناہ تمہارے معاف ہوتے. اتنا کریم ہے. وہ وعدہ کرا کہ میں تواب الرحیم ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے توبہ قبول کرنے والا. آؤ تو میرے پاس، جسٹ کم ٹو می، آ کے دیکھو میں کیسے معاف کرتا ہوں. پہلی چیز غسل کرنا ہے. اس کے بعد اعمال سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ صدقہ ضرور دینا. آج کی بات کر، اب آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اعمال کریں گے. صدقہ ضرور. آج صدقہ اتنا ضروری ہے کہ جو پہاڑ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے نا، جو دیواریں ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے نا گناہوں کی، ایک صدقہ پورا راستہ کھول دے گا. ارے جب موت ٹل سکتی تو یہ کیا ہے؟ جب ملک الموت آتے آتے رک جاتا تمہارے صدقے سے، تو یہ کیا ہے؟ تو صدقہ میں کیا، کس کو پریفر کیا گیا اسلام نے؟ یتیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کوئی واجب اعمال نہیں. سب سے پہلے چیز واجب اعمال نہیں. آپ کی پوری نیت ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، خالی بیٹھ کے دعائے امام حسین پڑھو. بولیے دعائے امام حسین اور زیارت امام حسین آج پڑھو، اور صرف استغفار کرو. صرف یہ پڑھتے رہو، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ ربی واتوب. یہ کافی ہے، اس لیے کہ آج کا دن استغفار کا دن. صدقہ دے دو. اعمال میں پہلی چیز غسل ہے، غسل کے بعد صدقہ ہے. صدقہ ضرور نکالیے. میری خواہش ہے سب سے، اس لیے کہ میں جب آیا ہوں آپ کے سامنے تو میں یہ چاہتا کہ جو سن رہا ہر کی دعا قبول ہو. آپ کی دعا قبول ہوگی، میری دعا قبول. ہر آدمی کی دعا قبول ہو جو حاجات کو آج آپ لے کر آئے، اس لیے کہ اس سے اچھا پھر موقع آپ کو نہیں آنے والا ہے. یہ میں نہیں بول رہا، یہ معصوم امام بول رہا کہ اس سے اچھا موقع پھر تم کو نہیں آئے گا، کہ جتنی تمہاری لائف کے ہرڈلز ہیں وہ ساری ہرڈلز کو دور کر سکتے. تو پہلی چیز صدقہ دو. صدقہ دینے کے بعد آپ بیک ہوم فون کریں. آپ یہاں پہ اگر لندن میں کوئی انتظام ہے آپ کا، آپ وہاں دے سکتے ہیں. بہرحال میرا مقصد یہ کہ صدقہ جو چاہے دے آپ سے. صدقہ کا یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 پاؤنڈ صدقہ دینا. صدقہ 1 پینی بھی صدقہ ہے، لیکن اب یہ نہیں کرنا کہ 1 ہی پینی دینا. مولانا نے 1 ہی پینی کہا تو 1 ہی پینی دینا، یہ نہیں کرنا. جتنا دو گے یو ول گیٹ اٹ بیک. تو اگر تم 100 دو گے کسی غریب کو، یتیم کو آج، تو اللہ تم کو 70,000 دے گا. یہ نہیں بول رہا میں 100 دو، میں آپ کو بتا رہا تھا صدقہ دیتے. اس کے بعد آپ مصلی پہ آئے. اور ایک بات بولوں، اگر آپ کے بچے ہیں ساتھ، آج کا دن سب یہ چاہ رہے نا کہ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اسپیئر کر رہے ہیں، تو آپ یہ چاہتے کہ آپ کی زبان سے جو دعا نکلی وہ قبول ہو. کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو بول رہا یار دعا قبول ہو نہ ہو میں چلو اعمال کر لوں گا؟ نہیں، کوئی نہیں ایسا. ہر آدمی چاہتا ہے اس کی دعا قبول. ایک ملینر ہے اس کی بھی دعا ہے، ایک غریب ہے اس کی بھی دعا ہے. تو اگر بچے ہیں تمہارے پاس، بچوں کو اپنے ساتھ لے لو. دعا کی قبولیت. بچہ اگر ہاتھ اٹھا دے، اگر کسی کی گود کا بچہ، کسی خاتون کے پاس انفنٹس ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے، معصوم بچے، گود میں اٹھا دو. اب باہر سے لے کے نہیں آنا بچوں کو، اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں. بچے کو گود میں اٹھا لو، اور گود میں اٹھا کے ہاتھ میں سجدے کا دے دو اس کے بچے کی. اس کو بولو کچھ مت کرو، ہاتھوں کو پھیلا دے بس. آپ یقین کرو ایسی رحمت کا نزول ہوتا. نبی یونس کا بتایا ہوا طریقہ، نبی یونس کی امت نے یہی کہتا ہے. انہیں نبی کا وعدہ، اللہ کا وعدہ تھا کہ میں عذاب بھیجوں گا. جب معصوم بچے باہر آ گئے آسمان کے نیچے، پورا واقعہ میں پڑھ چکا، میں نہیں پڑھ رہا، اور تڑپ کے رونے لگے، آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ کر. آیا ہوا عذاب ٹل گیا. اب سوچو کتنی بڑی بات ہے
कितनी बड़ी बात है। तो बर तो मुसल्ले पे जाने के बाद आज अब नमाजें सुन ले पहले। मसला ये है कि बाद में बात निकलती है तो आगे फैलते रहती बात। मेरे साथ ये भी बड़ा मसला है, एक चीज से स्टार्ट करता हूँ यहाँ तक जाती है। ये अल्लाह का शुक्र है मेरे मौला का। तो पहली जो नमाज पढ़ना आज आमाल, गौर से सुना, अब मैं आमाल बता रहा हूं। पहली जो नमाज पढ़ेंगे आप वो 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ेंगे, थैंक यू टू योर अल्लाह। आप बोलेंगे ये तो किताबों में नहीं है, शुक्र क्यों करूं आज, आमाल शुक्र की नमाज से क्यों करूं? इसीलिए शुक्र करो कि अल्लाह ने तुमको अरफा दिया। 2 रकात नमाज आप नियत करेंगे कि मैं नमाज पढ़ता हूं या पढ़ती हूं 2 रकात शुक्र की रोज अरफा कुर्बत। कितनी देर होती 2 रकात में? 3 मिनट। 3 मिनट के बाद मजलूम बीबी की तस्बीह जरूर पढ़ना, वो कबूलियत है नमाज। बीबी की तस्बीह हर नमाज के साथ पढ़ना। ये छठे इमाम का इरशाद है कि अगर तुम अपनी वाजिब नमाज को कबूल कराना चाहते तो मेरी दादी की तस्बीह पढ़ो। तस्बीह मुस्तहब है, नमाज वाजिब है। आप सोचो इसका असर, इसका पावर, मुस्तहब वाजिब को कबूल कराना। पहली चीज शुक्र, कि तुम शुक्र से अमाल शुरू करो कि तुम्हारे आने जितने अमाल है वो अल्लाह एक्सेप्ट करे। उसके बाद आप कौन सी 2 रकात नमाज पढ़ेंगे? उसके बाद फौरन 2 रकात सलामती इमाम ज़माना रोजे अरफा कुर्बतन करना। आप बोलेंगे मैं क्यों करूं सलामती की नमाज आज अरफे के दिन, क्यों? मतलब रोज पढ़ो लेकिन आज अरफे के दिन। आप बोलेंगे वाई क्यों पढ़ूं मैं सलामती की नमाज? इसलिए पढ़ो कि आज, जब से मैं बोल रहा आधा घंटा हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एन आवर, कि आज दुआओं की कबूलियत का दिन है। और एक चीज और याद रखो, अगर मासूम ने कहा कि तुम लोग आज दुआ मांगो तो मासूम भी दुआ मांगता है। ऐसा नहीं है कि मासूम हमारी तरह तबलीग कर रहा लेकिन खुद अमल नहीं कर रहा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? और हमारे पास ये हर किताब में है कि अरफे के दिन मेरा मौला मैदान अरफा में रहता, हज करने आता। और कई वाक़यात आपको मिले, कई वाक़यात मिले, मैंने खुद कई वाक़यात पढ़े कि मौला मैदान अरफा में रहते हैं। लोगों ने मौला के खैमे की ज़ियारत की, उनके कैंप की ज़ियारत की। लाखों हज़ारों खैमों में एक मेरा मौला का खैमा मिला, इसलिए कि जिंदा इमाम है, हर साल हज करता। और इमाम से मुलाकात करने वाले ने जब पूछा था तो मौला ने कहा था कि हर शब जुमा में मासूमीन की ज़ियारत को जाते हैं, करबला मोहल्ला जाता हूँ और हज पे ज़रूर जाता हूँ। इसलिए कि इमाम बगैर हज तो है इमाम के लिए, हमारे लिए थोड़ी। असल सदका जो आज हज हो रहा उनके वजूद की वजह से हो रहा, वजूद है इमाम ज़माना की बरकत है जो आज हम हज पे भी जा रहे हैं। बहरहाल एनीहाउ काबा भी बाकी है, तक़द्दुस भी बाकी है। एनीहाउ तो प्लीज आप गौर से सुनो कि मैं क्यों कह रहा कि आज 2 रकात सलामती इमाम ज़माना। आप इसका फायदा देखो। आज 100% मालूम है कि सबकी दुआएं कबूल हो रही अल्लाह की बात। आपने जैसे ही आप 2 रकात आप सलामती की नमाज पढ़े, दुनिया का दस्तूर क्या है कि अगर आप किसी से मुलाकात करें तो आप क्या बोलते हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे। जैसी आप सामने वाले को दुआ देते हैं वो भी पलट के बोलता अल्लाह तुमको भी सलामत रखे। ये अखलाक है, ये एटिकेट है कि जब तुम किसी को सलामती की दुआ करते ना, वो भी तुम्हारे लिए पलट के बोलता कि अल्लाह तुमको भी सलामत रखे। और अगर ना बोले तो बोलते कि उसके अखलाक नहीं। आप सोचो कि अहले बैत मरकज है, अखलाक के मरकज है। जब तुम लंदन से दुनिया में जहां पे भी सुन रहे मुझे, बैठ के आपने 2 रकात सलामती के इमाम की नमाज पढ़ के कहा अल्लाह तो अपनी आखिरी हुज्जत को, अपनी रहमत को, अपनी नेमत को, अपनी बरकत को, मेरे सैयद और सरदार को, फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा को सलामत रख। तो इमाम ने ऐसा पलट के देखा तुमको कि मेरा चाहने वाला मेरी सलामती की दुआ कर रहा। इमाम एक जुमला बोलेगा, परवरदिगार इसको भी सलामत रख। हमारी दुआ कबूल हो या ना हो, अरफे के दिन अगर इमाम तुम्हारे हक में दुआ कर दो तो 1 साल तक तुम कोविड सबसे बच जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं, कितनी बीमारियों से इंसान बच सकता अगर इमाम बोल दे कि अल्लाह इसको सलामत रखे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सलामती की नमाज जो पढ़ता है वो एक प्रोटेक्टेड रहता, शील्ड रहती है उसके अतरा। रोजाना इमाम की सलामती की पढ़ो और आज अरफे की नियत से पढ़ो। इसलिए कि दोस्तों इसका यह मतलब नहीं है कि कोई बीमारी नहीं आएगी, बीमारी आएगी, छोटी मोटी बीमारी आएगी। अगर कोई बीमारी नहीं आए तो हम फिरौन बन जाएंगे। समझ में आई बात?
بیماری آئے گی لیکن جائے گی بھی انہی کی دعا سے. ہم کیا سمجھ لیں کہ کووڈ سے اگر آج ہم بچے ہوئے تو نزل کرم امام ہے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ویکسین نہ لیں، ویکسین ضرور لیں، جو گورنمنٹ کے نام سے اس پہ عمل کرے، جو ڈاکٹر بولتا ہے اس پہ عمل کرو. اس ساری چیزوں کے بعد اگر کرم امام نہیں ہے تو دنیا ایسا ریس کر دیتی، بیماریوں میں مبتلا ہو. تو اگر صحت چاہتے جو بھی سن رہا آج عرفے کے دن اپنے فرزند زہرا کی سلامتی کی دعا کرو. 2 رکعت بس نماز پڑھ لو، 3-4 منٹ کی بات ہے. 2 نمازیں ہو گئی، آلموسٹ 45 منٹس ہو گئے. اس کے بعد تیسری نماز. آج ہم سب چاہ رہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، ہم سب چاہ رہے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، رائٹ؟ آپ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے کہ آج میرے اوپر رحمت آ جائے. آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ تمہاری مرحوم ماں کے اوپر بھی رحمت آئے، تمہارے باپ پہ بھی رحمت آئے، ان کے بھی گناہ معاف ہو. ملینز کی تعداد میں لوگ اس وقت زمین کے نیچے اپنی اپنی لہر میں. اگر آج تم نے عرفے کے دن ان کو یاد نہیں کیا تو تم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں. I'm very open. کوئی نہیں بولے گا آپ کو، پوری دنیا میں کوئی نہیں بولے گا اس کے مرحومین کے لیے بھی دعا کرو آج. اب میری خواہش میں 2 رکعت نماز دے رہا آپ کو، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، انٹائر یور فیملی اور انٹائر شیعہ کمیونٹی کے لیے. 3 منٹ مانگ رہا، 3 منٹ مانگ رہا بس. اور عرفے کے دن جب ملینز کی تعداد میں، ایون ملین چھوڑ دے، تمہاری مرحوم ماں، تمہارا باپ کے پاس جب رحمت آج پہنچے گی تو وہ لوگ وہاں سے دعا کریں گے. ماں کی دعا لہر سے لگے گی کہ عرفے کے دن کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھلایا، اب تو اس کو مت بھول. تو میری دعا اللہ ایکسپٹ نہیں بھی کرا تو ماں کی وجہ سے میری دعا قبول ہو گئی. وہ ہیلپ لیس لوگ، وہ مجبور لوگ جو اندھیروں میں نیچے، اللہ معاف کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. 2 رکعت نماز پڑھو. کون سی نماز؟ نیت کرو، پلیز نیت کرو. میں 2 رکعت ہدیہ میت پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، یعنی گفٹ کر رہا ہے میت کو. روز عرفہ قربت اللہ. حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا، اتنی سمپل نماز ہے، پہلی رکعت میں الحم ہے اور سورہ انا انزلنا، بسم اللہ، سورہ انا انزلنا. دوسری رکعت میں 1 الحم ہے اور سورہ انا اعطیناک الکوثر. شارٹیسٹ نماز، 2 یا 3 منٹ. پہلی رکعت میں انا انزلنا، دوسری رکعت میں سورہ کوثر. نماز کے بعد بی بی کی تصویر پڑھ، تصویر پڑھ کے ہاتھ ہمیشہ سجدے کا ہاتھ پہ لے. اور آج خاص طور خاک شفا ہاتھ میں لے کے جب ہاتھ اٹھا رہے ہاتھ میں خاک شفا رکھے. وہی سجدے کا اٹھا لو جو تم جس پہ سجدہ کر، ہاتھوں کو اٹھا لو، اٹھا کے بولو آج عرفہ ہے اور پروردگار آج تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنی رحمتوں کو نازل کرتا. اللہ تو میری مرحوم ماں پہ رحم کر دے، میرے باپ پہ رحم کر دے، میرے بھائی بہنوں پہ رحم کر دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ سارے مرحومین پہ عرفے کے دن ان کے اوپر معاف کر دے، ان کو رحم کر دے. دوستو تم اندازہ نہیں لگا سکتے، تمہاری بوڑھی ماں جو تم سے جدا ہو گئی، تمہارا باپ جو جدا ہو، وہ نیچے سے تمہارے حق میں دعا دے گا کہ پروردگار آج میرا بیٹا میری بیٹی نے مجھے نہیں بھلایا، تم یہ آج عرفے کا دن اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیں. اتنے واسطوں کے ساتھ جب تم اعمال کرو گے نا تو اب تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اس کے بعد وہ 4 رکعت نماز ہے جو ہر کتاب میں ملے گی. 5 قل واللہ کے 50 سورہ خل کے ساتھ، 50 سورہ خل کے ساتھ 4 رکعت نماز، 200 سورہ خل کے ساتھ یہ نماز ہے. وہ نماز پڑھی ہے، وہ تو میں نہیں بتاتا اس لیے کہ وہ آلریڈی کتاب، یہ میں نے نمازیں بتا دی. اب آج زیارت امام حسین، بس آخری بات، میرا ٹائم ہو گیا. زیارت امام حسین، دیکھیں آج کی زیارت سب سے زیادہ مخصوص زیارت مولا حسین کی. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. دوستو 3 زیارتیں مولا حسین کی مخصوص ہیں. ایک 40، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، نیمہ شعبان اللہ سے، اور روز عرفہ آج کل مخصوص ترین. آپ صرف اس کی امپورٹنس دیکھیں آج زیارت امام حسین کی، کہ سارے حاجی میدان عرفہ میں لاکھوں کی تعداد میں، وہ سارے اللہ کے گیسٹ ہیں، اللہ ان کا ہوسٹ، اللہ کے وہ مہمان، اس کی آواز پہ وہ لوگ وہاں لبیک کہہ کر آئے. سارے حاجی اللہ کے مہمان میدان عرفہ میں
اب اللہ کو کیا چاہیے کہ جب اپنی صبح کی پہلی نگاہ کرم ہو اپنے مہمانوں پہ ہونا جو اس کے گھر میں ہے، اللہ نہیں کرتا. آج روز عرفہ پہلی جو نگاہ کرم ہوتی وہ زائر حسین پہ ہوتی. کیوں؟ اگر تمہارا واجب حج ہو جائے، پہلے چیز واجب ہے، حج واجب ہے تو پہلے حج کو جاؤ. یہ نہیں کہ زیارت امام حسین کو جانا، نہیں، پہلے واجب ادا کرو اس کے بعد جاؤ. آپ کو معلوم جو واجب ادا کر کے زیارت امام حسین کو جاتا ہے عرفے کے دن 1000 حج کا ثواب ہے. 1000 حج کا ثواب. آپ امیجن کرو کیا اجر، کیسے اللہ رحمت آج بانٹ رہا، کیسے آج ہمارے اوپر 1000 حج 1000 حج کے ایکول ہے رحمت خدا جو عرفے کی زیارت ہے. تو اب میں نہیں گیا، آپ نہیں گئے، آپ اپنے اپنے شہر سے جہاں بھی بیٹھ کے مجھے اہل بیت چینل پہ سن رہے، آج آپ زیارت امام حسین پڑھیں گے. 4 منٹ 5 منٹ کی زیارت وارثہ ہی پڑھ لو. اب صرف نیت سن لو، ختم کر رہا ہمارا کو. نیت کیا کرنا کہ روز عرفہ، پلیز غور سے سن، روز عرفہ میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اور اس زیارت کو میں ہدیہ کر رہی 14 معصومین. اور ایک جملہ ضرور بولو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، مولا عباس، اسیران کربلا، شہداء کربلا، آخر میں بولو مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کو آج ان کا دن ہے، سفیر حسین کا دن ہے. کہا میں مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام، ایکچولی عمل ہے پہلی ذیل سے 9 ذیل کا. میں نے آلریڈی میں اہل بیت چینل میں بتا چکا ہے جویرات کی مجلسوں میں. لیکن آج چلا مسلم کو ہدیہ کرو، از مادر امام زمانہ بی بی نرگس خاتون کو، اس کے بعد زیارت ہو تمہارا اور یہ زیارت کی نیت کرنا کہ میں اپنے مرحومین کی طرف سے ضرور پڑھوں، ماں باپ بھائی بہن سب کی طرف سے پڑھوں، مرحومین کا نام ضرور لینا. اس کے بعد یہ بولا سارے بیماروں کی طرف سے پڑھو تو تم بیماریوں سے بچو گے. سارے پریشان حال کی طرف سے پڑھو، جو رزق کی تنگی میں ان کی طرف سے پڑھو. اب آخری نیت سنو، میں یہ زیارت امام حسین پڑھتا ہوں، جو مولا حسین کے چاہنے والا اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ سارے مولا کے چاہنے والوں کی دعاؤں کو اس زیارت کے وسیلے سے قبول کر لے. تم کو نہیں معلوم 1 لاکھ مثال دے رہا، 1 لاکھ آدمیوں کی حاجات ہے، تم نے دوسرے کے لیے دعا کی، زیارت پڑھی کہ اس کی حاجت کے لیے میں یہ زیارت امام حسین پڑھا، تو اس کی زیارت کو عرفے میں قبول کرو. تو سوچو 1 لاکھ آدمی کے لیے تم نے دعا کی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. اللہ بولتا دوسروں کے لیے کرو پھر میں تمہارے اوپر رحمت نازل کرتا. تو یہ بہترین عمل مولا حسین کی زیارت کا یہ پڑھنا، اور تیز نہیں پڑھنا، 1-2 آنسو نکال لو. بس میں کیا کروں، میں بڑا شارٹ کر دیا، آلموسٹ 45-50 منٹس ہو گئے، تو میں نے بالکل شارٹ کر کے پڑھا. اب اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟